زبور 104 ہمیں کچھ اور بتا رہا ہے۔ زبور 104 ذکر کرتا ہے خدا کے کاموں کا اور اس کے لیے خداوند کی تعریف اور تعظیم کرتا ہے۔ اس میں کچھ نہیں لکھا یہ کس کا زبور ہے، لیکن چونکہ پچھلا زبور داؤد کا تھا تو اس لیے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ بھی داؤد کا ہوگا، کیونکہ دونوں کا سٹرکچر ایک ہی جیسا ہے۔ ایک میں خدا کی نعمتوں کا ذکر تھا، دوسرے میں خدا کے کاموں کا ذکر ہے۔ زبور تھوڑا سا لمبا ہے، 35 آیات ہیں، لیکن نبڑ جائے گا۔ آئیے پہلے پڑھ لیں اس کو۔ آئے میری جان خداوند کو مبارک کہہ، آئے خداوند میرے خدا تو نہایت بزرگ، تو حشمت اور جلال سے ملبس ہے، تو نور کو پوشاک کی طرح پہنتا ہے اور آسمان کو سائبان کی طرح تانتا ہے، تو اپنے بالا خانوں کے شتیر پانی پر لگاتا ہے، تو بادلوں کو اپنا رتھ بناتا ہے، تو ہوا کے بازوؤں پر سیر کرتا ہے، تو اپنے فرشتوں کو ہوائیں اور اپنے خادموں کو آگ کے شعلے بناتا ہے، تو نے زمین کو اس کی بنیاد پر قائم کیا تاکہ وہ کبھی جنبش نہ کھائے، تو نے اس کو سمندر سے چھپایا جیسے لباس سے، پانی پہاڑوں سے بھی بلند تھا، وہ تیری جھڑکی سے بھاگا، وہ تیری گرج کی آواز سے جلدی جلدی چلا، اس جگہ پہنچ گیا جو تو نے اس کے لیے تیار کی تھی۔ پہاڑ ابھر آئے، وادیاں بیٹھ گئیں، تو نے حد باندھ دی تاکہ وہ آگے نہ بڑھ سکے اور پھر لوٹ کر زمین کو نہ چھپائے۔ وہ وادیوں میں چشمے جاری کرتا ہے جو پہاڑوں میں بہتے ہیں، سب جنگلی جانور ان سے پیتے ہیں، گورخر اپنی پیاس بجھاتے ہیں، ان کے آس پاس ہوا کے پرندے بسیرا کرتے اور ڈالیوں میں چہچہاتے ہیں۔ وہ اپنے بالا خانوں سے پہاڑوں کو سیراب کرتا ہے، تیری صنعتوں کے پھل سے زمین آسودہ ہے۔ وہ چوپایوں کے لیے گھاس اگاتا ہے اور انسان کے کام کے لیے سبزہ، تاکہ زمین سے خوراک پیدا کرے، اور میں جو انسان کے دل کو خوش کرتی ہے، اور روغن جو اس کے چہرے کو چمکاتا ہے، اور روٹی جو آدمی کے دل کو توانائی بخشتی ہے۔ خداوند کے درخت شاداب رہتے ہیں، یعنی لبنان کے دیودار جو اس نے لگائے، جہاں پرندے اپنے گھونسلے بناتے ہیں۔ صنوبر کے درختوں میں لک لک کا بسیرا ہے، اونچے پہاڑ جنگلی بکروں کے لیے ہیں، چٹانیں صافانوں کی پناہ کی جگہ ہیں۔ اس نے چاند کو زمانوں کے امتیاز کے لیے مقرر کیا، آفتاب اپنے غروب کی جگہ جانتا ہے، تو اندھیرا کر دیتا ہے تو رات ہو جاتی ہے، جس میں سب جنگلی جانور نکل آتے ہیں، جوان شیر اپنے شکار کی تلاش میں گرجتے ہیں اور خدا سے اپنی خوراک مانگتے ہیں۔ آفتاب نکلتے ہی وہ چل دیتے ہیں اور جا کر اپنی ماندوں میں پڑ رہتے ہیں۔ انسان اپنے کام کے لیے اور شام تک اپنی محنت کرنے کے لیے نکلتا ہے۔ اے خداوند تیری صنعتیں کیسی بے شمار ہیں، تو نے یہ سب کچھ حکمت سے بنایا۔ زمین تیری مخلوقات سے معمور ہے، دیکھو یہ بڑا اور چوڑا سمندر جس میں بے شمار رینگنے والے جاندار ہیں، یعنی چھوٹے اور بڑے جانور۔ جہاز اسی میں چلتے ہیں، اسی میں لویتان ہے جسے تو نے اس میں کھیلنے کو پیدا کیا۔ ان سب کو تیرا ہی آسرا ہے تاکہ تو ان کو وقت پر خوراک دے۔ جو کچھ تو دیتا ہے یہ لے لیتے ہیں، تو اپنی مٹھی کھولتا اور یہ اچھی چیزوں سے سیر ہوتے ہیں، تو اپنا چہرہ چھپا لیتا اور یہ پریشان ہو جاتے ہیں، تو ان کا دم روک لیتا ہے اور یہ مر جاتے ہیں اور پھر مٹی میں مل جاتے ہیں، تو اپنی روح بھیجتا ہے اور یہ پیدا ہوتے ہیں، اور تو روئے زمین کو نیا بنا دیتا ہے۔ خداوند کا جلال ابد تک رہے، خداوند اپنی صنعتوں سے خوش ہو۔ وہ زمین پر نگاہ کرتا اور وہ کانپ جاتی ہے،
وہ پہاڑوں کو چھوتا ہے اور ان سے دھواں نکلنے لگتا ہے۔ میں عمر بھر خداوند کی تعریف گاؤں گا، جب تک میرا وجود ہے میں اپنے خدا کی مدح سرائی کروں گا۔ میرا دھیان اسے پسند آئے، میں خداوند میں شادمان رہوں گا۔ گناہ گار زمین پر سے فنا ہو جائیں اور شریر باقی نہ رہیں۔ اے میری جان خداوند کو مبارک کہہ، خداوند کی حمد کرو۔ آمین۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا، زبور 104 میں زبور نویس جو غالباً داؤد ہے، وہ خدا کے کاموں پر ہمارا دھیان لگانا چاہتا ہے کہ اس کے کام کتنے محیب ہیں، اس کے کام کتنے بڑے ہیں۔ اور 3 کام، اگرچہ کہ 35 آیتیں ہیں لیکن 3 کام ہیں جن پر میں آپ کی توجہ آج کی صبح چاہوں گا۔ پہلا ہے تخلیق۔ ظاہر ہے سب کچھ شروع ہی تخلیق سے ہوا، تو پہلے وہ تخلیق کا ذکر کرتا ہے کہ خدا نے کیسے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ اس کے بعد زبور نویس ہمیں خدا کی پروردگاری کی طرف لے جاتا ہے، پروویڈنس آف گاڈ، کہ وہ کیسے اپنی مخلوقات کے لیے مہیا کرتا ہے۔ تو تخلیق کرنا، مہیا کرنا، اور پھر آخر میں، آخری حصے میں ہم دیکھیں گے کہ خدا نے جو یہ کائنات بنائی ہے، ہم سب کو بنایا ہے، اس نے اس کو بنایا بھی اپنے منہ کے کلام سے، اور وہ اس کو سنبھالتا بھی اپنے منہ کے کلام سے۔ وہ سنبھالنے والا ہے، پریزرو کرنے والا ہے، سسٹین کرنے والا۔ تو ان 3 ہیڈنگز میں ہم دیکھیں گے۔ تو پہلے دیکھتے ہیں تخلیق، آیت 1 سے لے کر 9 تک۔ اے میری جان تو خداوند کو مبارک کہے، اے خداوند میرے خدا تو نہایت بزرگ ہے، تو حشمت اور جلال سے ملبس۔ وہ ویژولائز کر رہا ہے خدا کو، اور اس کو اور کچھ نظر نہیں آتا سوائے خدا کی حشمت اور اس کے جلال کے، میجسٹی اینڈ سپلنڈر۔ کہتا ہے خداوند تجھ پہ نگاہ کروں تو اور کچھ بھی نہیں ہے، صرف تیری حشمت ہے، تیرا جاہو جلال ہے۔ تو بادشاہ ہے، تو خالق ہے، اور سارا جلال تیرے لیے ہے۔ تو نور کو پوشاک کی طرح پہنتا ہے۔ اچھا یاد رکھیے گا، یہ کہانی ہے پیدائش 1 والی، تخلیق کی، لیکن وہاں پر بیانیہ ہے، یہاں پر نظم ہے، اور شاعر جو ہیں وہ تھوڑی سی ذرا خوبصورت زبان استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ نہ سمجھیے گا کہ خدا واقعی ہی بادلوں کو اپنا رتھ بنا کر ان پر سفر کرتا، یہ اس کی حشمت کو اور اس کے جلال کو پیش کرنے کے لیے ایک طریقہ۔ نثر میں اور نظم میں ہمیشہ فرق ہوتا ہے۔ تو وہ کیا کہہ رہے، تو نور کو پوشاک کی طرح پہنتا ہے۔ مقدس یوحنا کے انجیلی بیان میں خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا، خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، انویزیبل گاڈ۔ لیکن جب ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ نور کو پوشاک کی طرح پہنتا ہے، تو اس کا جلال نظر آتا، اور اس کا جلال کیسے نظر آتا ہے؟ اس کے کاموں میں۔ کیا لکھا ہے یوحنا نے؟ اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا ہی جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا۔ جلال نظر آتا ہے، خدا کے کاموں میں ہم اس کے جلال کو دیکھ سکتے ہیں۔
اتنی بڑی مثال آپ کے سامنے کھڑی ہے کہ کیسے خدا نے اس بیماری کے بستر کو تندرستی میں بدل دیا. تو وہ کہتا ہے وہ نور کو پوشاک کی طرح پہنتا ہے اور آسمان کو سائبان کی طرح تانتا ہے. یعنی پہلے وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ خدا نے آسمان کیسے بنائے، ہیونز کیسے بنائے. تو اپنے بالا خانوں کے شتیر پانی پر ٹکاتا ہے، تو بادلوں کو اپنا رتھ بناتا ہے، تو ہوا کے بازوؤں پر سیر کرتا ہے. میں نے کہا یہ ساری پوئٹک لینگویج ہے، شاعرانہ گفتگو ہو رہی ہے، اس کو لٹرل نہیں لینا. صرف وہی چیز جو ہمیں وہاں نظر آئی تھی پیدائش 1 میں، اس کو نظم کی صورت میں پیش کیا جا رہا ہے. تو اپنے فرشتوں کو ہوائیں اور اپنے خادموں کو آگ کی شعلے بنا. یہاں مراد فرشتے ہیں جو ہر وقت خدا کی حضوری میں اس کا حکم بجا لانے کے لیے کھڑے رہتے ہیں. اور 5ویں آیت سے پھر وہ بتاتا ہے کہ کیسے خدا نے زمین کو پیدا کیا. تو 5ویں آیت سے 9ویں آیت تک ہم زمین کی کریشن کے بارے میں، تخلیق کے بارے میں پڑھیں گے. پیدائش میں کیا ہوا تھا؟ روشنی سے بات شروع ہوئی تھی اور ختم کہاں پر ہوئی؟ انسان کے بنائے جانے پر. آپ دیکھتے ہیں کہ زبور نویس کیا کہتا ہے، تو نے زمین کو اس کی بنیاد پر قائم کیا تاکہ وہ کبھی جنبش. ایک دائم خدا کی تخلیق ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ دائمی ہے، لیکن قائم رہنے والے. خدا نے اس کو بنایا بھی اور اس کو قیام بھی بخشا تاکہ وہ کبھی جنبش نہ کھائے. کیا کچھ نہیں کرتے ہمیں زمین کے ساتھ، اور چھوڑ دیں تو جو کچرا ہم پروڈیوس کرتے ہیں ڈیلی بیسس پہ، وہی اس زمین کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے کافی. لیکن پھر بھی یہ زمین قائم ہے کیونکہ خدا نے اس کو ایک خاص وقت تک قائم رہنے کے لیے بنایا. اب وہ ہمیں لے کے جاتا ہے پیدائش 1:2 پر. تو نے اس کو سمندر سے چھپایا جیسے لباس سے، پانی پہاڑوں سے بھی بلند تھا. کیا تھا؟ اندھیرا تھا، زمین ویران اور سنسان تھی، اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی. پانی ہی پانی تھا. It was nothing but water. پھر کیا ہوا؟ وہ تیری جھڑکی سے بھاگا. جب خدا نے حکم دیا کہ زمین خشکی بن جائے تو کیا ہوا؟ وہ تیری جھڑکی سے بھاگا، وہ تیری گرج کی آواز سے جلدی جلدی چلا، اس جگہ پہنچ گیا جو تو نے اس کے لیے تیار کی. اٹ ریسیڈڈ. اب وہ ایکسیس پانی کہاں گیا ہمیں نہیں پتا، لیکن وہ پانی زمین پر سمندروں کی صورت میں، دریاؤں کی صورت میں، ندیوں کی صورت میں، جھیلوں کی صورت میں ایک اکٹھا ہو گیا. اور کیا لکھا ہے یہاں پر؟ اس جگہ پہنچ گیا جو تو نے اس کے لیے تیار کی تھی. تو جب پانی نیچے گیا ہوگا سب سے پہلے کون سی چیز نظر آئی ہوگی؟ پہاڑ. ظاہر ہے پہاڑ، وہی زبور نویس کہہ رہے پہاڑ اوپر آئے، وادیاں بیٹھ گئیں اور پانی نیچے جاتا چلا گیا.
تو نے حد باندھ دی تاکہ وہ آگے نہ بڑھ سکے اور پھر لوٹ کر زمین کو نہ چھپائے۔ تو اس پہلے حصے میں پہلی 9 آیات میں زبور نویس خدا کو ایک خالق کے طور پر پیش کر رہا ہے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر وہ خالق ہے تو پھر وہ مالک ہے۔ یہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں، ان کو ہم آپس میں علیحدہ نہیں کر سکتے۔ If he is the creator, he is also the Lord. وہ مالک ہے۔ اتنی پوئٹک لینگویج ہم نے دیکھی، اس کا کرکس کیا، لب لباب کیا ہے؟ لب لباب یہ ہے کہ خدا خالق ہے، اسی نے ہر چیز کو تخلیق کیا ہے، اور پھر وہ اپنی مخلوق میں سے اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، اپنی تخلیق میں سے اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے۔ زبور 19، آسمان بیان کر دے خدا دے کم سارے، جدھر دیکھ لیں خدا کی قدرت موجود ہے، جو اس کے وجود کی دلیل ہے۔ پہلے 9 آیات کا خلاصہ کیا ہے؟ کہ وہ خالق ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ وہ اپنی تخلیق میں سے اپنے آپ کو ظاہر کرتا۔ اب ہم دوسرے حصے پہ چلتے ہیں اور خدا کے مہیا کرنے کی طاقت کو دیکھیں گے۔ خدا مہیا کرنے والا پروردگار ہے، He is the provider۔ اور کس کس کے لیے مہیا کرتا ہے؟ دیکھیں زبور نویس کیا کہتا ہے 10ویں آیت سے، وہ وادیوں میں چشمے جاری کرتا ہے جو پہاڑوں میں بہتے ہیں، سب جنگلی جانور ان سے پیتے ہیں، گورخر اپنی پیاس بجھاتے ہیں۔ دیکھیں سب سے بڑی ضرورت ہے جس کے بغیر بندہ ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، وہ پانی ہے۔ واٹر از لائف کہا جاتا ہے، پانی زندگی۔ اگر ڈی ہائیڈریشن ہو جائے تو فوراً کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ پہلے وہ کہتا ہے پانی مہیا کرتا ہے خدا۔ وہ وادیوں میں چشمے جاری کرتا ہے جو پہاڑوں میں بہتے ہیں، سب جنگلی جانور ان سے پیتے ہیں، گورخر اپنی پیاس بجھاتا ہے۔ جو جنگلی گدھا، گورخر، ان کے آس پاس ہوا کے پرندے بسیرا کرتے اور ڈالیوں میں چہچہاتے ہیں۔ وہ اپنے بالا خانوں سے پہاڑوں کو سیراب کرتا ہے۔ بادلوں کا ذکر ہو رہا، وہ وقت پر بارش برساتا ہے تاکہ زمین سیراب۔ تیری صنعتوں کے پھل سے زمین آسودہ ہے۔ ایک فصل ہوتی ہے، جو لوگ دیہات سے تعلق رکھتے ہیں شاید وہ میری بات سے اتفاق کریں۔ ایک فصل ہوتی ہے تو وہ فصل کھا جاتی ہے زمین کو، جو نیوٹرینٹس یا جو اس میں جو طاقت ہوتی ہے وہ اس کو پورا کرنے میں، اس کو بڑھانے میں مدد کرتی ہے۔ لیکن پھر اگلا سیزن آتا ہے، پھر بوائی ہوتی ہے، پھر ایک فصل کھڑی ہو جاتی ہے۔ کون ہے جو ریپلینش کر رہا؟ کوئی تو ہے نا، اور کہیں سے تو یہ چیزیں آتی ہوں گی نا۔ یہ اور بات کہ آج ہم کھاد پہ اور ان چیزوں پہ بھروسہ کرتے ہیں، لیکن the world is going green again۔ وہ کہتے ہیں جی نہیں، یہ پیسٹی سائیڈ اور کھادیں وادیں نہیں استعمال کرنی۔
تیری صنعتوں کے پھل سے زمین آسودہ ہے، وہ چوپایوں کے لیے گھاس اگاتا ہے اور انسان کے کام کے لیے سبزہ، تاکہ زمین سے خوراک پیدا کرے۔ جانوروں کا ذکر ہو گیا، چوپایوں کا ذکر ہو گیا، انسان کا ذکر ہو گیا، پرندوں کا ذکر ہو گیا، یعنی تمام مخلوقات کے لیے مہیا کرنے والی ذات کون سی ہے؟ وہ مہیا کرتا ہے۔ اور کیا انسان کے لیے کیا کیا مہیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے زمین سے خوراک آتی ہے، اور میں جو انسان کے دل کو خوش کرتی۔ میں ہمیشہ کلام میں جہاں پر بھی میں کا ذکر ہوگا اس کے ساتھ خوشی، شادمانی منسوب ہوگی۔ اگلی بات جو ہے نا اسے ڈاکٹر اگری نہیں کرتے، اور روغن جو اس کے چہرے کو چمکاتا ہے نا، ڈرا ڈرا کے دھمکا کے نہیں کھانا تو سی ہے، تو تبھی تو چہروں پہ چمک نہیں۔ روغن جو چہروں کو چمکاتا ہے، اور روٹی جو آدمی کے دل کو توانائی بخشتی ہے۔ سب کچھ جو ضرورت ہے اٹ از پرووائڈڈ فار۔ پہاڑی باز میں خداوند یسوع مسیح نے بھی یہی بات کی تھی نا، ہوا کے پرندوں کو دیکھو، میدان کی گھاس کو دیکھو، کون مہیا کرتا ہے ان کے لیے؟ کوئی تو ہے، and that provider is God۔ خداوند کے درخت شاداب رہتے ہیں، یعنی لبنان کے دیودار جو اس نے لگائے، جہاں پرندے اپنا گھونسلہ بناتے ہیں، صنوبر کے درختوں میں لک لک کا بسیرا ہے۔ پہلی ضرورت کیا پوری ہوئی؟ پانی، جس کے بغیر زندگی ناممکن ہے۔ کھائے بغیر رہ سکتا ہے انسان، پانی کے بغیر نہیں۔ پھر اس کے بعد خوراک۔ اب ایک تیسری ضرورت ہے، اور وہ ہے سر پہ چھت، بسیرا۔ یہ بھی ضرورت ہے نا، روٹی کپڑا مکان کہہ لیں، یہ بھی ضرورت ہے۔ خداوند کے درخت شاداب رہتے ہیں، یعنی لبنان کے دیودار جو اس نے لگائے، جہاں پرندے اپنے گھونسلے بناتے ہیں۔ تو پرندوں کے لیے اس نے درخت لگا دیے کہ ان میں اپنے گھونسلے بنائیں، وہاں پر شیلٹر لیں، وہاں پر ریسٹ کریں، وہ ان کے آرام کی جگہ ہو۔ صنوبر کے درختوں میں لک لک کا بسیرا۔ ایک انگریزی لفظ ہے ہیبیٹیٹ، یعنی ماحول۔ ہر جانور کے لیے اس نے علیحدہ ماحول فراہم کر دیا ان کے رہنے کے لیے۔ تو پرندے درختوں میں گھونسلے بناتے ہیں۔ آج صبح جب میں نیچے آیا، گاڑی کے پاس گیا تو گاڑی رات کو درخت کے نیچے کھڑی تھی۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا ڈیزائن بنا ہوگا اس کے اوپر، اور میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ میں اس کو صاف کرتا۔ اب دیکھیں کنٹراسٹ، دیکھیں کیسے زبور نویس بالکل دوسری طرف لے کر جاتا ہے۔ اونچے پہاڑ جنگلی بکروں کے لیے ہیں، اور یہ تو ہمیں پاکستانی ہوتے ہوئے بڑی اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے، ہمارا قومی جانور ہی مارخور ہے۔ کہاں رہتا ہے؟ چٹانوں میں، یعنی کوئی جگہ خالی نہیں ہے خدا کی مخلوق سے۔ وہ درخت ہی کیوں نہ ہو، وہ چٹانیں ہی کیوں نہ ہو، چٹانیں صافانوں کی پناہ کی جگہ۔ ہیبیٹیٹ خدا نے مقرر کیا۔ آگے چل کے سمندر کا ذکر آئے گا۔
مخلوقات پھیلی ہوئی ہیں اس پوری زمین پر، اس کائنات پر پھیلی ہوئی، اور خدا ہر ایک کو اس کے ہیبیٹیٹ کے مطابق رکھتا ہے۔ آپ نے ذکر سنا ہوگا مائیگریٹری برڈز کا، جب رشیا میں، سائبیریا میں بہت ٹھنڈ ہو جاتی ہے تو وہاں سے پرندے اڑ کر ہمارے ادھر کی جو ساؤتھ کی جھیلیں ہیں ان میں آ جاتے ہیں، لمبا سفر طے کر کے آتے ہیں، کیونکہ سردیوں کے لیے ان کی ہیبیٹیٹ یہی ہے، وہاں ہوں گے تو مر جائیں گے۔ خدا ان کو اتنی طاقت دیتا ہے کہ وہ اتنا لمبا سفر کر کے یہاں تک پہنچے۔ 19ویں آیت، اس نے چاند کو زمانوں کے امتیاز کے لیے مقرر کیا، آفتاب اپنے غروب کی جگہ جانتا۔ کچھ بدعتیں ایسی ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ خدا نے بس تخلیق کر دیا، پھر وہ آج اب آرام کر رہا ہے۔ وہ ایک دن کا آرام نہیں ہے، اسے چھوڑ دیا، آٹو پہ لگا دیا، سوئچ آن کر دیا اور یہ سارا کچھ آٹو پہ چل رہا ہے۔ لیکن بائبل کا خدا زندہ خدا ہے۔ He doesn't believe in auto. وہ بغیر توقف کیے کام کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں جی یہ چاند تو روز ہی نکلتا ہے، ڈوب جاتا ہے، کبھی کم ہوتا ہے، کبھی زیادہ ہوتا ہے، سورج اپنے ٹائم پہ نکلتا ہے، یہ آٹو پہ چل رہی ہیں چیزیں۔ نہیں، پیچھے خدا کی قدرت کار فرما ہے، اور وہ یہی کہہ رہا ہے اس نے چاند کو زمانوں کے امتیاز کے لیے مقرر کیا، آفتاب اپنے غروب کی جگہ جانتا ہے۔ یہ ساری چیزیں معین ہیں، یہ ساری چیزیں فکسڈ ہیں۔ اچھا، اب یہ بھی نہیں کہ دن دن میں خدا کام کرتا ہے، رات میں وہ بھی تھوڑا آرام کر لیتا۔ بائبل کا خدا جو ہے 24/7 کام کرنے والا ہے، کیونکہ مخلوقات 24 گھنٹے کام کرتی۔ کیا لکھا ہے؟ تو اندھیرا کر دیتا ہے تو رات ہو جاتی ہے، جس میں سب جنگلی جانور نکل آتے ہیں۔ بہت سارے جانور ایسے ہیں جن کو ہم ناکٹرنل کہتے ہیں، جو رات میں نکلتے ہیں، ان کو روشنی، دن کی روشنی برداشت نہیں ہوتی۔ تو اگر رات کو جانور باہر نکلے ہیں تو اس کا مطلب ہے خدا تو اس وقت بھی سنبھال رہا ہے نا، وہ نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو 24/7 خدا کی قدرت جو ہے وہ کام میں لگی رہتی ہے، کوئی بریک نہیں ہے اس میں۔ وہ کہتا ہے تو اندھیرا کرتا ہے تو رات ہو جاتی ہے، جس میں سب جنگلی جانور نکل آتے ہیں، جوان شیر اپنے شکار کی تلاش میں گرجتے ہیں اور خدا سے اپنی خوراک مانگتے ہیں۔ The animals depend upon God. اس کی پروردگاری کے لیے، اس کی پرویڈنس کے لیے، اس کے مہیا کرنے کے لیے ساری مخلوقات خدا پر ڈپینڈ کرتی ہیں۔ آفتاب نکلتے ہی وہ چل دیتے ہیں اور جا کر اپنی ماندوں میں پڑ رہتے ہیں۔ یہ نوکٹرنل اینیملز کی بات ہو رہی، جو رات میں ایکٹیو ہوتے ہیں، کہ سورج نکلا نہیں وہ غائب ہو گئے۔ لیکن ایک اور جانور نکل آتا، انسان اپنے کام کے لیے اور شام تک اپنی محنت کرنے کے لیے نکلتا ہے۔ شاید داؤد کے زمانے میں اسپتال نہیں تھے یا کال سینٹر نہیں تھے، تو ورنہ تو شاید تھوڑے سے الفاظ آگے پیچھے کر لیتا وہ۔ بٹ اینی ویز
24 گھنٹے کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، اور ان سب چیزوں کے لیے مہیا کرنے والی ذات کون ہے؟ خدا کی۔ وہ ہے جو ہمیں مہیا کرتا ہے، وہ ہے جو ہمیں سنبھالتا ہے۔ اور انسان اپنے کام کے لیے اور شام تک اپنی محنت کرنے کے لیے نکلتا ہے۔ اے خداوند تیری صنعتیں کیسی بے شمار ہیں، تو نے سب کچھ حکمت سے بنایا۔ یہاں پر الہی حکمت کی بات ہو رہی ہے، خدا کی حکمت کی بات ہو رہی ہے جو اتنی بلند ہے جیسے پورب سے پچھم۔ ہماری عقل ہماری حکمت سے بلند تر ہے۔ زمین تیری مخلوقات سے معمور ہے۔ اب ہم اس حصے میں جا رہے ہیں، آخری حصہ اس زبور کا، جہاں پر ہم خدا کی سنبھالنے کی قدرت کو دیکھیں۔ اور اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم عبرانیوں کے خط کی پہلی چند آیات پڑھیں، بہت سے لوگوں کو زبانی یاد ہوں گی۔ کیا لکھا ہے؟ اگلے زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بحصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانہ کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جس کے وسیلے سے اس نے عالم بھی پیدا کیے۔ وہ اس کے جلال کا پرتاؤ اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے۔ جس کلام سے اس نے یہ سب کچھ تخلیق کیا تھا، وہ اسی کلام سے اب اس کو سنبھالتا ہے۔ تو خدا کا کلام زوراور ہے، خدا کا کلام قدرت والا ہے، وہ حکم دیتا ہے اور سب چیزیں ہوتی چلی جاتی، وہ سنبھالتا ہے۔ 24ویں آیت ہم نے دیکھی، اے خداوند تیری صنعتیں کیسی، ہاؤ گریٹ آر یور ورکس۔ میں نے کہا تھا نا اس پورے زبور کا تھیم خدا کے کام ہے، یہاں پر اس کو صنعت کہا گیا۔ اے خداوند تیری صنعتیں کیسی بے شمار ہیں، تو نے یہ سب کچھ حکمت سے بنایا، زمین تیری مخلوقات سے معمور ہے۔ دیکھو یہ بڑا اور چوڑا سمندر جس میں بے شمار رینگنے والے، وہی تھیم ہم نے درختوں میں دیکھا پرندوں کو، ہم نے چٹانوں میں دیکھا مارخور کو، اب وہ کہتا سمندر بھی تو ہے اور بھرا ہوا ہے مخلوقات سے۔ جہاز اسی میں چلتے ہیں، جس میں بے شمار رینگنے والے جاندار ہیں، یعنی چھوٹے اور بڑے جانور۔ جہاز اسی میں چلتے ہیں، اسی میں لویتان ہے جسے تو نے اس میں کھیلنے کو پیدا کیا۔ اب یہ لویتان جو ہے نا، لیویتھن، یہ تھوڑا معمہ ہے، سمجھنے میں مشکل ہے، اور میں آپ کی مشکل اور بڑھانا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے بھی نہیں پتا یہ کیا کہا جاتا ہے۔ یہ ویل یعنی بڑا جانور تھا سمندر کا، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ویل ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ڈالفنز ہیں بڑی والی۔ اور اگر آپ ایوب کی کتاب اس کا 41واں باب پڑھیں تو لگتا ہے مگرمچھ ہے۔ تو مختلف آئیڈیاز ہو سکتے ہیں، لیکن کلیئرٹی کے ساتھ ہمیں کلام میں نہیں بتایا گیا کہ یہ کیا ہے، لیکن اتنا پتا ہے جائگنٹک، سائز میں بہت بڑا جو بھی جانور ہے، پانی کا ہے اور
بہت بڑا ہے. اور تالمود میں ایک بڑی عجیب سی بات لکھی ہے. جہاں یہاں پر لکھا ہے نا، جسے تو نے اس میں کھیلنے کو پیدا کیا، تالمود کہتی ہے کہ خدا لویتان کے ساتھ کھیلتا ہے. اب کیسے؟ I don't know, but that is the belief. یعنی یہودیوں کا یہ بلیف ہے. تو جو کچھ بھی تھا اکثر اس کو برائی کی علامت کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے، لیکن یہاں اگر دیکھیں گے تو نہیں. بڑی بات کیا ہے؟ بڑی بات یہ کہ چاہے وہ لویتان ہو، کس نے بنایا؟ بات بس ایتھے آ کے موقع جان دی. That is the end. کہ بنانے والا کون ہے؟ بنانے والا ہے تو وہ پھر اس کو سنبھالے گا بھی، اس کے لیے مہیا بھی کرے گا. تو اور کتنی خوبصورت آیت ہے. چاہے وہ لویتان کیوں نہ ہو، چاہے وہ شیر ببر کیوں نہ ہو، چاہے وہ مارخور کیوں نہ ہو، ان سب کو تیرا ہی آسرا ہے. پیریڈ، فل اسٹاپ. They depend upon you. وہ تجھ پر تکیہ کرتے ہیں. That is the climax. اور کس لیے؟ تاکہ تو ان کو وقت پر انگریزی میں they look to you، دیکھتے ہیں تیری طرف. جو کچھ تو دیتا ہے یہ لے لیتے ہیں. تو اپنی مٹھی کھولتا ہے اور یہ اچھی چیزوں سے تو خدا کی مہیا کرنے کی قدرت کو اس کے مٹھی کھولنے سے تعبیر کی. یعنی کہ خدا کی مٹھی ہوتی ہے، ہمیں نہیں پتا، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے اس نے کہا وہ اپنی مٹھی کھولتا ہے تو برکتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں. سب جو بھی پروویژنز ہیں وہ برسنا شروع ہو جاتی ہیں. لیکن تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے. تو اپنا چہرہ چھپا لیتا ہے اور یہ پریشان ہو جاتے ہیں. تو ان کا دم روک لیتا ہے اور یہ مر جاتے ہیں اور پھر مٹی میں مل جاتے ہیں. دونوں طرف، ایک طرف مٹھی کھول دی، مٹھی کھولی تو سب کشل منگل، ٹھیک. لیکن اگر خدا ناراض ہو گیا، یعنی چہرہ چھپا لینے کا کیا مطلب ہے؟ He is crossed، وہ ناراض ہے. کتنی دفعہ بنی اسرائیل نے اپنی تاریخ میں، زبور کی کتاب میں، آئے خداوند اپنا چہرہ ہم سے، اور جو ہارونی برکت ہے وہ کیا کہتی ہے؟ خداوند اپنا چہرہ تم پر جلوہ گر فرمائے. تو دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، مٹھی کھل بھی سکتی ہے اور چہرہ چھپایا بھی جا سکتا ہے ہماری وفاداریوں کے نتیجے میں. پھر انسان کی موت، کسی بھی جاندار کی موت، وہ بھی خدا کے ہاتھ میں. تو اب ان کا دم روک لیتا. ایک دفعہ لاہور میں لکشمی چوک پہ کڑھائی کھانے گئے. ہم نے اپنا آرڈر دے دیا، بیٹھے ہوئے ہم. وہ پنجرا جو تھا مرغیوں کا وہ ہمارے پاس ہی تھا. تو ایک شخص آیا، اس نے کہا یار یہ فلانی مرغی نکال لو. اس نے نکالی، ابھی چھری چلنے والی تھی، اس نے کہا نہیں اس کو چھوڑو، وہ والی نکال لو.
What can you say? وہ اس کو پتا ہے کہ کتنی زندگی ایام ہمارے گنے ہوئے. ہی از ساورن، اس کو سب چیزوں کا علم ہے. تو اپنی روح بھیجتا ہے اور یہ پیدا ہوتے ہیں، اور تو روح زمین کو نیا بنا دیتا ہے. میں نے پہلی مثال دے دی، ایک فصل ابھی کٹتی ہے، اگلی کے لیے تیاری. کون سسٹین کر رہا؟ پر ایک ہی جواب ہے اس کا. اور آخر میں اب زبور نویس ایک دعا کر رہا ہے، اور ایسی دعائیں مجھے بڑی پسند ہیں جس میں اپنی ذات کا ذکر نہ ہو. ہماری دعاؤں میں تو میں اتنی ہوتی ہے، مینو ہیں جی، اے بھی دے تو بھی دے. ہماری دعائیں میں سے آگے نہیں بڑھتی. اور پھر اتنی میں ہو جاتی ہے دعاؤں میں کہ وہ دعا بیچاری زمین سے ہی نہیں اٹھ پاتی، اتنی بھاری ہو جاتی. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ خداوند کا جلال ابد تک رہے. شروع میں اس نے کیا کہا تھا؟ وہ نور سے ملبس ہے. اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ تو نظر نہیں آتا، اس کا جلال نظر آتا ہے اس کے کاموں میں. وہ یہی کہہ رہا ہے، خداوند کا جلال ابد تک رہے. خداوند اپنی صنعتوں سے خوش ہو، اپنے کاموں سے اپنا جلال ظاہر کرے، ان میں شادمانی کرے. اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں جب بھی میں کوئی زبور پڑھتا ہوں یا آپ کے سامنے رکھتا ہوں. زبور نویس جتنے بھی ہیں نا، ان کو ساورینٹی آف گاڈ کا بڑا کلیئر آئیڈیا ہے. ان کو پتہ ہے اقتدار کس کا ہے، حکومت کس کی ہے، کون ہے جو حاکم ہے، کون ہے جو مالک ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ وہ زمین پر نگاہ کرتا اور وہ کانپ جاتی ہے. جس کو اس نے مضبوط بنیاد پہ رکھا ہے، اگر اس پہ بھی نگاہ کرے گا وہ کانپ جائے گی. زلزلے، بھونچال، وہ پہاڑوں کو چھوتا ہے اور ان سے دھواں نکلنے لگتا ہے. یہ ساورن ہے نا، اتنی قدرت رکھنے والا خدا، پھر بھی اس نے ہمیں بنایا، وہ ہمارے لیے مہیا کرتا ہے، وہ ہمیں سنبھالتا ہے. How great a God he is. تو پھر میں کیا کروں؟ زبور نویس سوچ رہا ہے میرا جواب کیا ہونا چاہیے. وہ کیا کہتا ہے؟ میں عمر بھر خداوند کی تعریف کروں گا. جی، جب تک میرا وجود ہے میں اپنے خدا کی مدح سرائی کروں گا. پھر بھی کافی نہیں. جتنی اس کی نعمتیں ہیں، جیسے اس کے کام ہیں، ہر سانس کے ساتھ شکر گزاری کی جائے، مدح سرائی کی جائے، تب بھی کافی حق ادا نہیں ہوگا. دیکھا، میں آخری دم تک خدا کی حمد کروں گا. And that should be our response as well. یہ ہمارا بھی رد عمل ہونا چاہیے. پریز صرف چرچ تک محدود نہ ہو، چلتے پھرتے نکلنی چاہیے. میں نے شاید آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، کبھی کبھی میں گاڑی چلا رہا ہوتا ہوں، میں اتنی کھپ ڈالتا ہوں، اکیلا ہوتا ہوں، کہ کوئی دیکھے تو وہ کہے گا پاگل ہو گیا. اس وقت آتا ہے، وہ حمد آتی ہے، اور چونکہ اکیلا ہوتا ہوں تو میں رکتا نہیں.
میں عمر بھر خداوند کی تعریف گاؤں گا جب تک میرا وجود ہے، میں اپنے خدا کی مدح سرائی کروں گا. میرا دھیان دھیان جو میں اس کے کلام پر کرتا ہوں، تجھے اسے پسند آئے، میں خداوند میں شادمان رہوں گا. پہلے وہ کہتا ہے خدا اپنے کاموں میں خوش ہے، اب وہ کہتا ہے میں خداوند میں خوش ہوں. That's where we derive our happiness from. ہماری خوشی کی سورس بھی وہی ہے. تھوڑا سا بیڈ ٹیسٹ ان دا ماؤتھ 35ویں ہے. گناہگار زمین پر سے فنا ہو جائیں اور شریر باقی نہ. لیکن یاد رکھیں کہ جو بھی زبور نویس ہے وہ پرانے عہد نامہ میں ہے، اور پرانے عہد نامہ میں لعنت بھی کی جاتی تھی، بد دعا بھی دی جاتی تھی. اگر آج کے زمانے میں اس کو پڑھوں گا تو میں کہوں گا اے خداوند سارے گناہگار بچا لیے جائیں. ختم کرنے کا یہ بھی تو طریقہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہی ہمارا مشن ہے، یہی ہمارا ہدف ہے، یہی ہمیں کرنا ہے، یہی کرنے کے لیے ہمیں بلایا گیا ہے. تو جب مسیح نے ہماری ساری لعنتیں اپنے اوپر اٹھا لیں تو اب گنجائش نہیں رہتی نا. میں اپنے دوستوں کو اکثر کہا کرتا ہوں بد دعا اور لعنت ایسی لگژری ہے جو میں افورڈ نہیں کر سکتا. آئی کانٹ، کیونکہ میری لعنتیں اٹھائی گئی ہیں اور مجھے خدا نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے اپنی فرزندیت میں قبول کیا ہے، تو میں کیسے دوسرے پر لعنت کر سکتا ہوں؟ کرتے ہیں ہم، کرتے ہیں. تھوڑا سا دھیان رکھا کریں. جن کی مشقتیں اٹھائی گئی ہیں، لعنتیں دور کر دی گئی ہیں، وہ دوسروں پر کیسے لعنت کر سکتے ہیں؟ ایک اور بات جو اکثر آفیسز وغیرہ میں آپ کو پتہ ہے ہوتی رہتے ہیں، انہوں نے کہا جی ہم فلسطین کے لیے بڑی دعا کرتے ہیں. میں نے کہا پھر میری ایک مجبوری آڑے آ جاتی ہے. اگر میں فلسطین کے لیے دعا کروں گا تو مجھ پر لازم ہے کہ میں اسرائیل کے لیے بھی دعا کروں. ایک پارٹی کے لیے دعا میں نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھے تمام حقائق کا علم ہی نہیں ہے. تو میں تو دونوں طرف کروں گا نا. وہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں ایسی باتوں سے. تو ہم لعنت نہیں کر سکتے، ہم بد دعا نہیں دے سکتے. ان چیزوں کو کھرچ لیں اپنے دماغ سے. اے میری جان خداوند کو مبارک کہیں، خداوند کی حمد کر. تو زبور 104 خدا کے کاموں کا بیان. پہلے زبور نویس ہمیں تخلیق میں خدا کی قدرت کو دکھاتا ہے، پھر وہ مہیا کرنے کی قدرت میں خدا کی قدرت کو دکھاتا ہے، اور پھر سنبھالنے کی قدرت میں سنبھالنے میں خدا کی قدرت کو ہمیں دکھاتا ہے. یہ بڑی خوبصورت جوڑی ہے 103 اور 104، اور کافی کچھ ان دونوں زبوروں سے ہم نے سیکھا ہے. ہم اس کے لیے خداوند کا شکر کرتے ہیں. آپ کا کام ابھی ختم نہیں ہوا، میرے لیے دعا جاری رکھنی ہے. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین.